آپ ہنزا میں تھیں، آپ نے سوچا بھی آئی بی اے میں ایڈمیشن ہوگا، اور آئی بی اے میں ایڈمیشن ہونے کے بعد کا سفر کیسا رہا؟ میں نے ہنزا میں آغا خان ہائر سیکنڈری اسکول سے پڑھا تھا، اور جب میں اس دوران وہاں پہ پڑھ رہی تھی تو اس وقت میرے فادر آرمی میں تھے، بٹ ہی ریٹائرڈ آن میڈیکل گراؤنڈس، ہی گاٹ مینٹلی اپسیٹ، اور پھر ہمارے جو گھر میں صرف اونلی وے آف انکم تھا وہ ان کی پینشن تھی، بٹ اٹ واز ناٹ انف فار آر منتھلی ایکسپینسز لیٹ الون مائی ٹو سپورٹ مائی ایجوکیشن، اور وہاں پہ بھی میں اسکالرشپ اسٹوڈنٹ تھی، اور ایون وہاں پہ میں ایک بار سسپینڈ بھی ہو گئی تھی بیکاز میری اسکالرشپ چلی گئی تھی اور مجھے اسکول نے انفارم نہیں کیا تھا ٹائم پہ. لیکن پھر مجھے این ٹی ایچ پی کے بارے میں پتہ چلا، یہاں سے جو ہمارے ایلومنائی ہیں اسکول کے، دے ہیڈ اٹینڈیڈ این ٹی ایچ پی پروگرام، وہ واپس آئے، دے ٹولڈ اس کہ دیر از آئی بی اے، وہ جو بہت اچھی یونیورسٹی ہے، اینڈ دین وہ بہت بڑی یونیورسٹی ہے، دے پرووائڈ یو کوالٹی ایجوکیشن، لیکن ان کا ایک این ٹی ایچ پی کا پروگرام ہے، نیشنل ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام، جس کے تھرو آپ وہاں جا سکتے ہو، لیکن وہ آپ کو فائنینشیل سپورٹ تو پرووائڈ کرے گا، بٹ پہلے آپ نے ٹیسٹ دینا ہے، انٹرویو کوالیفائی کرنا ہے، دین آپ کا ایک فائنینشیل ریویو ہوگا، اور وہ سارا پروسیس کلیئر کرنے کے بعد دین یو کین گو اینڈ اسٹڈی ایٹ آئی بی اے. تو آئی پریپیئرڈ فار دا ٹیسٹ، آئی سیٹ مائی ہارٹ آن دا ٹیسٹ اینڈ آئی کوالیفائی. تو جب میری سسپینشن ہوئی تھی پچھلے اسکول سے، آئی واز کائنڈ آف تھنکنگ کہ شاید تعلیم میرے حصے میں یہیں تک لکھی ہوئی تھی، جی، قسمت میں، اور اس سے آگے کچھ نہیں ہو سکتا. میں ایک انفیریورٹی کمپلیکس میں چلی گئی تھی، میں خود کے بارے میں بہت چھوٹا سوچنے لگی تھی، کہ جیسے مجھے اپنا وجود بہت چھوٹا لگتا تھا. لیکن پھر جب مجھے اس طرح کے اپورچونیٹیز کے بارے میں پتہ چلا تو میں نے ٹیسٹ دیے، میں نے نسٹ کا ٹیسٹ دیا، میں نے نسٹ کے لیے کوالیفائی کیا، میں نے حبیب کے ایچ کے لیے کوالیفائی کیا، پھر میں نے این ٹی ایچ پی کے لیے کوالیفائی کیا، اور 2020 میں نے راؤنڈ 1 دیا اور آئی کوالیفائڈ، اور آئی چوز آئی بی اے کیونکہ آئی بی اے کوالٹی ایجوکیشن کے لحاظ سے بہت ایلیٹ یونیورسٹی ہے. یہاں پہ مطلب ایسا نہیں ہوتا کہ وہ آپ کو ڈسکریمنیٹ کریں گے بیسڈ آن یور بیک گراؤنڈ. جیسے کہ مس نے کہا کہ دو ڈیزرونگ اسٹوڈنٹس کو ملتی ہے اسکالرشپ، لیکن وہ پیورلی نیڈ بیس نہیں ہوتی. پہلے آپ کو اس پروسیس کے تھرو جانا پڑتا ہے، جب آپ پروو کرتے ہو کہ یو آر ورتھی آف دیٹ اسکالرشپ، اس کے بعد آپ کو وہ اپورچونیٹی ملتی ہے. اینڈ دیٹس ہاؤ اٹ واز فار می. اچھا، اب ماشاءاللہ آپ یہاں سے پاس آؤٹ ہو گئے، اب آپ کیا کر رہی ہیں؟ آئی بی اے میں ایک اچھی چیز یہ ہوتی ہے کہ وہاں پہ اینولی جو ہوتا ہے کریئر فیئر ہوتا ہے، جس میں بہت ساری کمپنیز آتی ہیں، اینڈ ادھر یو کین گیٹ اے فل ٹائم جاب یا پھر یو کین گیٹ اے لاٹ آف گڈ انٹرنشپ اپارچونیٹیز. اور ایک اور اچھی چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کی ہائرنگ گریجویشن سے پہلے اسٹارٹ ہو جاتی ہے اسٹوڈنٹس کی، یہ بہت اچھی بات ہے جی. تو میری اپنی جو ہائرنگ ہے گریجویشن سے 2 مہینے پہلے ہو چکی تھی. پھر میں وہاں گئی، میری ایک ڈیزائن پوزیشن میں ہوا تھا، کیونکہ میں سوشل سائنسز اینڈ لبرل آرٹس کیا ہے میں نے آئی بی اے سے ود اے میجر ان میڈیا. پھر مجھے میں نے وہ جاب کیا کچھ ٹائم، اس کے بعد مجھے نہیں اچھا لگا. آئی جوائنڈ ناؤ پی ٹی پی، اٹس اے نیٹ ورک آف آرگنائزیشن ورکنگ فار پرسنز ود ڈسیبلٹیز. تو پھر وہاں سے میں نے ریزائن کر دیا. آئی لیفٹ دیٹ جاب لاسٹ منتھ بیکاز آئی گاٹ اے بیٹر اپارچونیٹی ود اے US کمپنی اینڈ ناؤ آئی ایم ورکنگ ود دیم آن لائن. ماشاء اللہ جو ہے انہیں کہتے ہیں نا، وہ جو پہلے ہم ڈگری لیتے ہیں پھر دھکے کھاتے ہیں، وہ آئی بی اے سے پاس آؤٹ ہونے سے پہلے جو ہے آپ کی نوکری پکی ہوتی ہے. اب آپ کی لائف میں اگر ہم پہلے اور اب کا موازنہ کریں تو کیا لائف میں فرق آیا ہے؟ آپ نے کیا دیکھا ہے؟ میرے فادر کی سچویشن کی وجہ سے ہمارے گھر میں بہت زیادہ فائنینشیل ایشوز تھے، اور دوسرا یہ چیز تھا کہ میرے گھر میں جو فادر کے امیڈیٹ فیملی ہے دے آر ناٹ ایجوکیٹڈ. تو گروئنگ اپ آئی ہیڈ نو بڈی ٹو لک اپ ٹو، آئی اونلی ہیڈ پیپل آئی ڈیڈنٹ وانٹ ٹو اینڈ اپ لائک. اور یہ بھی تھا کہ آئی ایم دا فرسٹ پرسن ہو ایکچولی وینٹ ٹو یونیورسٹی ہماری فیملی میں. تو مجھے ہمیشہ مینٹورشپ کے لیے گھر سے باہر کسی کو ڈھونڈنا پڑتا تھا، ایک یہ ڈیفیکلٹی ہوتی تھی. اور باقی پیورلی دے ور فائنینشیل. مائی مدر ٹرائڈ ہر بیسٹ، کبھی وہ کپڑے سیتی تھیں، کبھی وہ بچوں کو پڑھاتی تھیں. اینڈ سینگ ہر پاورلیس پیپل مس بیہیوڈ ود ہر الاٹ. Even I had to convince her to get out of a few jobs because people were misbehaving with her, because I did not want to be the cause of her suffering, because I needed some money. We understand. لیکن آج پورے ہنزا کو آپ پہ فخر ہے، آج پورا ہنزا ان پہ فخر کرتا ہے، اور ہنزا کا ہر بچہ علینا عباس بننا چاہتا ہے. یہ ہوتی ہے ایجوکیشن پاور. جی، وہ یہ کہ آپ کی اتنی چھوٹی سی ایج ہے، خود بھی چھوٹی سی ہیں، پیاری سی ہیں ماشاءاللہ، جو دیکھنے والی بچیاں ہیں آپ کی ایج کی، آپ ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے جو گیو اپ کر دیتی ہیں، چاہے وہ اسٹڈی ہو یا وہ لائف ہو؟ ایک ٹائم پہ میں نے بھی گیو اپ کیا تھا، بٹ میرا جو میسج ہے وہ یہ ہے کہ ڈونٹ گیو اپ جسٹ بیکاز آپ فائنینشیلی ویک ہو اینڈ دین یو تھنک کہ کوئی چیز
آپ کے لیے آؤٹ آف ریچ ہے. مطلب دیر از آلویز اے وے. اگر آپ ڈیزرونگ ہو تو یو گیٹ چانسز. جیسے کہ مجھے NKHP کا چانس ملا تھا. دیر آر آلویز اپارچونیٹیز. تو گو ہنٹ دیم. اگر آپ وردی ہیں تو آپ کو مل جائیں گی. اور ایک اور چیز کی مطلب ٹرائی کرو, کیونکہ نہیں ملنے کا جو دکھ ہوتا ہے وہ بہت ٹیمپریری سا ہوتا ہے. لیکن امپاسبل میں پاسبل بھی ہوتا ہے. پاسبل بھی ہوتا ہے, اور بالکل جی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر کوئی شخص مالی طور پہ معاونت کرنا چاہ رہا ہے ایسے اسٹوڈنٹس کی, تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اور علینا جیسے ان کی ہم نے سٹوری سنی, بہت ہی انسپائرنگ تھی. ایسی بچیوں کو آپ کیا میسج دینا چاہتی ہیں؟ کیونکہ ماشاءاللہ آپ 8 سال سے سرو کر رہی ہیں, بہت اچھا سرو کر رہی ہیں, اس میں تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے. تو کیا آپ بتائیں مجھے کہ جو ہیلپ کرنا چاہ رہے ہیں اس کا طریقہ کار اور ایک میسج. اچھا, دونوں طریقے سے ہم ہیلپ کر سکتے ہیں. بھلے وہ ڈونیشن ہو, اسکالرشپ ہو, انڈاؤمنٹ فنڈ ہو, زکوٰۃ ہو. ہمارا بہت ایک ٹرانسپیرنٹ پروسیس ہے فائنینشیل ایڈ کا. جیسے خود بھی بتایا علینا نے کہ ہم پہلے اسیس کرتے ہیں کہ بچہ کتنا ڈیزرونگ ہے, اور ہمارے پاس 2 شریعہ ایڈوائزرز ہیں جو زکوٰۃ کا بالکل کمپلیٹلی الگ نظام ہے, اس کے تحت زکوٰۃ ڈسپرس کرتے ہیں جو بچہ زکوٰۃ کا ڈیزرونگ ہوتا ہے, اور اسی طرح سے فائنینشیل ایڈ. تو اگر کوئی بھی شخص ہمیں سپورٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ ہمارے ویب سائٹ کے اوپر جا کے آن لائن ڈونیٹ کر سکتا ہے بہت آسانی کے ساتھ. اٹس ویری کلیئر, اٹس ویری سمپل, کوئی اتنا پروسیس کمبرسم نہیں ہے. اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ چونکہ ہمارا سارا فائنینشیل سسٹم بہت ٹرانسپیرنٹ ہے, تو ہمارا جو بھی ڈونر ہمارے ساتھ ایک دفعہ ایسوسیٹ جڑ جاتا ہے, وہ پھر بڑے سے بڑا بنتا جاتا ہے. یعنی وہ پہلے ایک اسکالرشپ دیتا ہے, پھر وہ 10 دیتا ہے, پھر وہ 100 کی مہربانی اس پر بھی ہوتی ہے نا. بالکل. جس طرح مدثر شیخہ صاحب ہیں جو فاؤنڈر ہیں, وہ ان کا IBA سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں ان کو ایک دفعہ دبئی میں ملی, اور میں نے اسی طرح کی بچیوں کی, اینڈ ہی واز ویری انٹرسٹڈ کہ بچیاں چینج لاتی ہیں, بچیاں تبدیلی لاتی ہیں. میں نے ان سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ میں $2.5 لاکھ ہر سال دوں گا آپ لوگوں کو. اس طرح کے بہت سارے ڈونرز ہیں, کمپنیز ہیں, فارماسیوٹیکلز ہیں, بینکس ہیں, جو کہ آرگنائزیشنز ہیں جو ہمیں سپورٹ کرتی ہیں, اور وہ یہ تبدیلی دیکھتی ہیں کیونکہ ہم جو بھی بچے ڈونر سے سپورٹ ہو رہے ہوتے ہیں ان کو کنیکٹ کر دیتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ آپ یہ تبدیلی فرسٹ ہینڈ پہ خود دیکھیے. اور یہ صدقہ جاریہ بھی ہے. بالکل. تو میں چاہوں گا کہ آپ میسج بھی دیں ان تمام بچیوں کو جو اس وقت آئی ہیں, ان کے لیے کیا میسج ہے؟ جیسے علینا نے کہا کہ ہمت نہیں ہارنی چاہیے. بالکل یہ نہ سوچئے کہ یہ ایک راستہ بند ہوا ہے. اللہ کہتا ہے کہ ایک راستہ بند ہوتا ہے تو میں 10 اور کھول دیتا ہوں. بالکل بہت اچھے لوگ ہیں, بہت اچھے انسٹیٹیوشنز ہیں جو آپ کا ہاتھ پکڑنے کے لیے موجود ہیں. تھوڑی سی ہمت کرنی پڑتی ہے. وہ اللہ بھی انہی کی مدد کرتا ہے جو تھوڑی سی ہمت خود ہمت کرتے ہیں, پھر اللہ مزید ہمت دے دیتا ہے ان لوگوں. تو بس یہی ہے. اور اس کے بعد میں تو اپنی جاب مجھے اس لیے بھی پسند ہے کہ میں ڈیلی بیسس پہ اس طرح کے بچیاں دیکھتی ہوں جو کہ پڑھ کے نکلتے ہیں اور اپنی کمیونٹی میں اپنے جو ان کا حلقہ ہوتا ہے اس کے اندر تبدیلی لاتے ہیں, پازیٹیو تبدیلی لاتے ہیں, اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے. بہت اچھا لگتا ہے. اور جی یہ چیز ایک بہت ہی بڑی بات ہے, اور کسی کو تعلیم دلوانا, کیونکہ وہ زندگی میں جب تک کام کرتا رہے گا, اچھے کام کرتا رہے گا, اس کا ثواب آپ کو بھی ملتا رہے گا. آپ کے لیے گڈ لک کہ آگے آپ اور نام بنائیں, اور جو ہے اس پورے ملک کا نام جو ہے آپ کی وجہ سے روشن ہو. اور ہمیں یاد رکھ لیجیے گا, بھول مت جائیے گا. اینڈ آپ جس طرح کا کام کر رہی ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو بھی بہت خوشیاں دے, اور آپ کا ادارہ جو ہے اسی طرح اچھا کام کرتا رہے.